حشر میں سید وہ تم سے بھی کہیں گے دیکھنا۔ السلام علیکم حضرت، میرا سوال یہ ہے کہ جو عورتیں سید نہیں ہیں، اگر وہ سید گھرانے میں شادی کریں گی تو ان کو اس کا فائدہ قیامت کے دن اور آخرت میں ملے گا اور انہیں اہل بیت میں شامل کیا جائے گا؟ کیونکہ میرے گاؤں میں کئی ایسی عورتیں ہیں جو سید گھرانے سے شادی کرنے میں کتراتی ہیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ہم ان کا ادب نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک سوال میرا رمضان سے ریلیٹڈ بھی ہے، اسے میں اگلے آڈیو میں پوچھوں گا آپ سے۔ ایک سوال میں آپ کے دو سوال ہیں۔ آواز اگر تھوڑی سلو آپ کو لگے تو آپ ویڈیو کو 2x پہ کر کے دیکھ لیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کو چیزیں تھوڑی سپیڈ سے سنائی دیں گی۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اگر کوئی خاتون اہل بیت سے نکاح کرتی ہے تو وہ اہل بیت میں شامل ہوگی یا نہیں۔ اہل بیت میں شامل ہونے کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ اہل خانہ کہلانا یعنی فیملی کہلانا، اور ایک ہمارے عرف میں اہل سنت میں اہل بیت جو سادات کو کہتے ہیں، اس گھرانے کے اعتبار سے اہل بیت میں شامل کرانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو بھی اہل بیت میں خود سے پیدا کر دیا تو یہ خاص ان لوگوں کے لیے ہی چناؤ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جن کو خود سے اہل بیت میں داخل کیا یا پیدا کیا۔ کسی بھی کنبے قبیلے کے اندر کسی شخص کا پیدا ہونا یہ اس کے اختیار سے باہر ہے، یعنی اللہ نے جس کو جہاں چاہا وہاں رکھا، جس کو اللہ نے جس کنبے قبیلے کے لیے چن لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر وہیں پیدا کیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، اس میں انسان کی کوئی دخل نہیں ہے کہ انسان اپنی مرضی سے چاہیں وہ کسی گھرانے میں پیدا ہو۔ تو جو جس گھرانے میں ہے اس کو اسی میں شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی کا چنا ہوا ہے کہ وہ جہاں چاہے جس کو جہاں پیدا کرے۔ دوسرا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو ایک اس سے تھوڑے نیچے لیول پہ یہ دیا ہے کہ اگر آپ کسی خاص کنبے قبیلے میں پیدا نہیں ہوتے ہو لیکن پھر بھی اس کے کوئی بینیفٹ چاہتے ہو تو دوسرا اختیار اللہ تعالیٰ نے ایک نکاح کا بھی آپشن شریعت میں رکھا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہر کام کے اندر جو حکمتیں ہیں کہ بندہ کبھی یہ محسوس نہیں کر سکتا کہ ہم مجبور ہیں اور ہمارے ہاتھ میں چیزیں نہیں ہیں۔ بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت میں رکھی ہیں کہ جو اس کی خاص قدرت کو دکھاتی ہیں، اور بہت سی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے آپشنلی بھی رکھا ہے کہ جس کا اختیار جو ہے وہ بندوں کو بھی دیا ہے۔ اب اگر کوئی کسی خاص قبیلے میں پیدا نہیں ہوا تو اس میں وہ شخص کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اگر وہ چاہتا ہے کہ اس خاص قبیلے کے یا اس گھرانے کے بینیفٹ ہو تو اس میں دوسرا جو رشتہ بن سکتا ہے وہ پیدائش کا نہیں بن سکتا لیکن نکاح کا بن سکتا ہے۔ اگر کوئی کسی گھرانے میں خاص نکاح کرتا ہے تو وہ خاص طور سے خاتون، کیونکہ خاتون کے مسائل مرد سے ڈیفرنٹ ہیں بہت سارے معاملوں میں، کیونکہ وہ مستقل رہنے کے لیے سسرال میں ہی آتی ہے، شوہر کے ساتھ ہی رہتی ہے، تو کہیں نہ کہیں اس گھر کی فرد ہی کہلاتی ہے پھر وہ، تو اس گھر کے تمام فیض جو ہیں وہ اس کو حاصل ہوں گے۔ لہٰذا اگر کوئی خاتون اہل بیت کے گھرانے میں شادی کرے گی تو اس اعتبار سے کہ وہ ان کے گھر کی نسبت کو پا سکتی ہے کہ وہ ان کی ریلیٹیو کہلائی جائے، ان کی رشتہ دار کہلائی جائے، چاہے وہ دنیا میں کہلائی جائے یا قیامت میں کہلائی جائے۔ اس اعتبار سے نہیں ہو سکتا کہ وہ سید بن جائے گی، ایسا نہیں ہو سکتا، یعنی سادات نہیں بنے گی لیکن اہل بیت میں اس کو شامل کر سکتے ہیں۔ بعض علماء نے جو بیویوں کو بھی اہل بیت کے اندر شامل کیا ہے، یعنی اہل بیت کی تفصیلات کافی ہے کہ کون کون نبی پاک کے گھرانے میں شامل ہے، تو ازواج کو بھی شامل کرتے ہیں، جبکہ ازواج خاص دوسرے قبیلے کی بھی ہوتی ہیں۔
تو جب وہ آ گئیں اس گھر کنبے قبیلے میں تو وہ اس میں شامل ہوں گی۔ رہ گیا آپ کا سوال کہ حشر میں ان کو فائدہ ملے گا، تو یقیناً حشر میں فائدہ ملے گا۔ ہر اللہ تعالیٰ کی ذات سے پازیٹیو ہی امید رکھنی چاہیے کہ ان کو فائدہ ملے گا۔ جب عام نارمل حالات میں، عام نارمل گھرانے کے اندر آپ دیکھیں گے جب پوری فیملی کا ذکر ہوتا ہے تو بہوؤں کو اس میں شامل کیا جاتا ہے، یعنی کہیں کہ دعوت کا مسئلہ یا کہیں کا مسئلہ ہے، کیونکہ عورت جب اپنے گھر سے شادی کر کے آتی ہے تو وہ پرماننٹ اسی یعنی شوہر کے گھر کی ایک افراد بن جاتی ہے، ایک فرد بن جاتی ہے۔ تو اس صورت میں جو ہے جب وہ پرماننٹ بن گئی ہے تو اس کے سارے احکام بھی وہاں پہ اس کو بینیفٹ سارے ملیں گے۔ اور اسی طرح اسی لیے عورت کے نماز کے جو مسافر ہونے کے مسائل ہیں کہ جب عورت اپنے سسرال میں آتی ہے تو وہاں پہ وہ مقیم کہلاتی ہے، یعنی ایک ہوتا ہے اپنا گھر چھوڑ کے کہیں اور گیا ہے تو وہ مسافر کی نماز پڑھے گا، لیکن عورت کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ جب عورت اپنے میکے سے چھوڑ کر سسرال آ گئی، شوہر کے گھر رہ رہی ہے، تو اس کا مطلب اب وہ اس کا پرماننٹ گھر قرار دے دیا جاتا ہے شریعت کی طرف سے کہ اب ان کا ٹھکانہ یہی ہے، پھر اس کو قصر نماز کی اجازت نہیں ہوتی۔ یہ چیز بتاتی ہے کہ عورت اس گھر کی ایک ممبر بن چکی ہے۔ بروز قیامت اگر مثال کے طور پہ آپ امیجن بھی کریں کہ ٹھیک ہے اگر اہل بیت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ حوض کوثر پہ ہوں گے تو ظاہر ہے کہ ہر شخص دنیا کے معاملے میں بھی اپنی فیملی کو پہلے پرائیورٹی دیتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی، اگر کہیں دعوت ہے، کہیں کھانا ہے یا کسی چیز کے لیے اسپیشل کوئی خاص انتظام ہے تو ہر شخص سوچتا ہے کہ پہلے اس کی فیملی۔ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ فیملی میں عورتوں کو چھوڑ دیا جائے گا کہ نہیں یہ ہماری فیملی نہیں ہے، کوئی ایسا تصور بھی نہیں کرتا اور ایسا عقلاً بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ چھوڑ دیا جائے۔ لہٰذا عورت کو اہل بیت کے فائدے اللہ نے چاہا تو مل سکتے ہیں اگر وہ اہل بیت میں یہ لوگ یعنی نکاح کرے، اس کی نیت اگر یہی ہو تو فائدہ اس کو مل جائے گا۔ اور لیکن ہاں اہل بیت کہلائی یعنی اس اعتبار سے سادات کہلائی نہیں جائے گی کیونکہ کاسٹ کا بدلنا یہ جائز نہیں ہے، یہ سخت گناہ ہے کہ اس کے اندر اپنے والد کا بدلنا کہلایا جائے گا، لہٰذا اس میں گنجائش نہیں ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ نے علماء سے بارہا سنا بھی ہوگا بیانات کے اندر، بروز قیامت ہر شخص اپنے لیے نیکی تلاش کرتا پھرے گا، ماں باپ کے پاس، بہن بھائی کے پاس۔ تو اگر وہ کسی ایسے شخص کے پاس جائے گا کہ جس کے بارے میں نبی پاک نے بشارت دی ہو کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی عذاب نہ دے گا اور حسن ظن یہی بیان کیا گیا ہو، تو اگر بیوی مثال کے طور پہ اس میں شامل نہیں بھی ہوگی حشر کے میدان میں، تو جو اگر ان کے شوہر ہوں گے اہل بیت میں شامل، تو اگر بیوی ان کے پاس جائے گی پریشان حال اور دونوں ایک دوسرے سے دنیا میں راضی تھے، تو کیا وہ نبی پاک سے ان کی سفارش نہیں کریں گے؟ یعنی بیوی تو ظاہر سی بات ہے کہ سب سے زیادہ دنیا کے اندر محبوب ترین ہستی اگر کوئی ہوتی ہے رشتوں کے اعتبار سے تو وہ بیوی ہی ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی تکلیف نہیں تھی، شوہر کوئی ایذا نہیں دیتی تھی اور شوہر یا دونوں ایک دوسرے سے راضی تھے، شوہر بھی اس سے راضی تھا، تو اس کی امید چانسز ہیں کہ اس کا فائدہ اس کو حشر میں ملے گا۔ عام دنیاوی معاملے میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی ایسے معاملے میں کہ جہاں لوگ کہیں جانے کے لیے نمبر میں ہوتے ہیں اور اگر کسی خاص بندے کی خاص جان پہچان ہوتی ہے تو وہ اس نمبر سے نکل کے سیدھا اسپیشل پروٹوکول کے ساتھ یا وی آئی پی انٹری کے ساتھ جو ہے وہ کسی بھی فنکشن میں شامل ہو سکتا ہے۔ تو اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر عورت سے ایذا نہیں پہنچی ہوگی شوہر کو اور وہ اہل بیت میں ہوگا تو عورت کو اس کا فائدہ مل جائے گا۔ پیدا ہونے کے علاوہ یہی ایک عورت کے لیے فضیلت کی چیز ہے کہ نکاح سے اس کو وہ بینیفٹ مل جائیں گے، صرف یعنی جو خاندان گھرانے اور قبیلے کے عام طور سے ملتے ہیں وہ بینیفٹ مل جائیں گے کہ جب فیملی ایک ساتھ ہوں گی تو فیملی کی بہویں بھی ہوں گی، ظاہر سی بات ہے فیملی کی بہویں باہر تو نہیں ہوں گی، یہ چیز ہے۔ اور اس کے بارے میں ایک روایت مشہور بہت ہے لیکن ابھی اس کے بیان کرنے نہ کرنے میں تھوڑا سا اختلاف ہے، میں صرف ٹاپک کے اعتبار سے اس کو بیان کر دیتا ہوں۔ اچھا بہت سارے لوگ ابھی کمنٹ کے اندر شاید یہ آئیں گے کہ جو بولیں گے کہ یہ تو بیوی کو تو عام شوہر کو بھی راضی رکھنا چاہیے، جو سید نہیں ہیں ان کو بھی راضی رکھنا چاہیے، تو کیا
फजीलत, उनके निकाह की कोई फजीलत नहीं है, अगर सभी लोग उनसे शादी करेंगे तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे, वो इस किस्म की बातें करेंगे। शायद वो लोग ये भूल जाते हैं कि जब कोई भी क्लास चल रही होती है उसमें किसी ख़ास चैप्टर का ज़िक्र होता है तो उस चैप्टर में उससे रिलेटेड ही बातें की जाती हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उस चैप्टर में पूरी दुनिया की बातें कर दी जाएँ, तो ऐसा नहीं होता। जब आम निकाह का, आम मुसलमान का मसला चलता है तो उसमें उसी तरीके की स्पीच होती है, और जब किसी ख़ास पर्टिकुलर टॉपिक पे मसला होता है तो उस चैप्टर में सारी बातें उसी से रिलेटेड होंगी। तो उन बातों का करने से मुराद ये नहीं होता कि दूसरे लोगों को डिफेम करना या उनको डिग्रेड करना या उनको किसी तरीके से कमतर आंकना, ऐसा नहीं होता। तो ये चीज़ समझनी चाहिए। वो रिवायत असल में इमाम हसन के बारे में इमाम गज़ाली ने भी उसको इहयाउल उलूम में नकल किया है, लेकिन उसके सनद में कलाम है, उसके सही गलत होने में उलमा का बहुत इख्तलाफ है। बाज़ उलमा कहते हैं कि ये बतौर इंसानियत, यानी एक शर्म व हया के लहजे से देखा जाए तो ये रिवायत सही नहीं है, बल्कि इसको शियाओं ने घड़ा हुआ है, ऐसा बोलते हैं। और बाज़ उलमा उसको फ़जीलत के एतबार से बयान भी करते हैं कि इसके अंदर जो फ़जीलत का एक पहलू है अहले बैत की शान और अज़मत के लिए, वो दिखाया गया है। तो इसलिए मैं इसके बारे में, यानी इस कहानी या इस स्टोरी के बारे में मैं ये नहीं कह रहा कि ये 100% सही है, मैं सिर्फ मौका महल के एतबार से इसको बयान कर रहा हूँ। इमाम हसन के बारे में मशहूर है कि उन्होंने 200 के करीब जो है ना वो शादियाँ की थी। अब 200 के, इमाम गज़ाली ने इस पर पूरी तफसील लिखी है और एतराज़ात के जवाबात भी लिखे हैं कि लोग ये कहेंगे 200 क्यों करी, 200 कैसे हुई, मतलब वो तो अंडरस्टूड है कि सब समझते होंगे कि तलाक़ के बाद हुई, मतलब 4 एक टाइम में रखी, फिर उनको तलाक़ दिया, उनका महर अदा किया, फिर अगली शादियाँ की, इस तरह से पूरी लाइफ में जो हैं वो 200 शादियाँ की। दूसरी बात ये है कि बाज़ लोगों का ख़्याल आता है तो जुल्म है, ज़्यादती है। तो इसका जवाब इमाम गज़ाली ने लिखा है, जो फ़जीलत के एतबार से समझ में आता है कि ये शादियाँ उन्होंने जबरन नहीं की थी, बल्कि जिनको करना था, जिन घरानों को, उन्होंने ख़ुद की थी, यानी ख़ुद पैगाम दिया था कि आप हमारी बेटी से निकाह कर लीजिए। तो वो निकाह करते थे, लेकिन अब क्योंकि पैगाम ज़्यादा थे तो 4 से ज़्यादा रख नहीं सकते थे। लेकिन सहाबा इकराम या उस दौर के लोगों का जो ईमान होता था वो इस मामले में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते थे। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत भी समझते हैं इस मामले में कि वो अपने आमाल को, अपनी इबादत को इतना ज़्यादा कबूलियत के लिए अहमियत नहीं देते जितना नबी पाक की निस्बत से रखने वाली चीज़ों को, नबी पाक की शफ़ात को देते हैं, उनकी अहले बैत को मग़फ़िरत का ज़रिया ज़्यादा जानते हैं। यानी अब भी अहले सुन्नत के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग हैं कि जो इस बात पे फ़ख्र नहीं करते कि हम नमाज़ी हैं तो हम बख्शे जाएंगे, बल्कि वो नबी पाक से मोहब्बत की बिना पर ये कहते हैं कि अगर हमें नबी पाक, हम उनके उम्मती हैं और हम उनसे मोहब्बत है तो हम उनकी शफ़ात से बख्शे जाएंगे। या फिर ये कि हम अहले बैत के बारे में मानने वाले, चाहने वाले, हम इस मोहब्बत में बख्शे जाएंगे। तो वैसा ही मामला जो है वो उस ज़माने में भी था। तो वो लोग रिश्ता वग़ैरह लाते थे तो इमाम हसन जो है वो निकाह उनसे फ़रमाया करते थे, और फिर आगे और रिश्ते कबूल करने के लिए जो है वो उनको तलाक़ दे के, उनका महर अदा करके छोड़ देते थे। ऐसे ही सिलसिला चलता रहता था। उन लोगों की नीयत ये होती थी कि सिर्फ़, यानी जो आपका ये सवाल है कि क्या औरत को उसका बेनिफ़िट मिलेगा, तो ये लोग वो जानते थे कि वो बेनिफ़िट मिलेगा कि अगर हम अहले बैत के घराने में शामिल हो जाएंगे, चाहे बीवी के तौर पे ही सही, तो कहीं ना कहीं हमारा घर उनसे जुड़ जाएगा, तो हश्र में इसका हमें बेनिफ़िट मिलेगा। अब क्योंकि वो तलाक़ के बाद अक्लन तो समझ में यही आता है कि वो ख़वातीन आगे निकाह नहीं करती थी, क्योंकि अगर औरत का ताल्लुक़ शरीयत में ऐसा है कि अगर वो नया निकाह कर लेगी तो उसका लेटेस्ट जो घराना है वो उस कबीले में जानी जाएगी, उस कबीले से वो जुड़ जाएगी, तो उसका प्रीवियस जो है वो चला जाएगा, जो उससे पिछला है वो ख़त्म हो जाएगा। तो उन औरतों का निकाह करना, निकाह के बाद इमाम हसन का उनको तलाक़ देकर उनको महर अदा करना, फिर औरतें वो इमाम हसन की आप विधवा के तौर पे समझ लें कि वो अपनी ज़िंदगी इसी बिताती थी, इस उम्मीद पे कि हश्र में हमारा साथ जो है ना वो अहले बैत के साथ हमारा मामला अच्छा हो, कि हम इस मामले में वहाँ लिखे जाएं कि अहले बैत में शामिल थे। फिर एक वाक़या आगे ऐसा भी हुआ था कि एक बादशाह ने भी पेशी यानी अर्ज़ी की थी इमाम हसन के आगे कि आप हमारी बेटी से भी निकाह कर लीजिए, लेकिन बस आप उनको छोड़ना मत, यानी 4 में गुंजाइश हो तो उनको रख लीजिए।
تو امام حسن نے شاید منع کر دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ آپ مجھے قیدی بنا کے رکھنا چاہتے ہیں. کچھ اس طریقے کی روایت ہے ان کے بارے میں کہ آپ نے جو ہے وہ زیادہ نکاح فرمائے تھے. تو اس سے معلوم چلتا ہے کہ نکاح جو ہے وہ کنبے قبیلے کی فضیلت لینے کے اعتبار سے ایک دوسرا آپشن ہوتا ہے پیدائش کے علاوہ. اب یہ صحیح ہے روایت نہیں، میں نے پہلے کہا کہ میں اس پہ کلام نہیں کر رہا، لیکن یہ ایگزیکٹ آپ کے سوال کے جواب پر مبنی ہے تو میں نے اس کو بیان کر دیا. تو ان کو یہ آس امید رہتی تھی کہ امام حسن سے اگر شادی کریں گے تو قیامت میں ہم یہ اپنی بخشش شفاعت کے لیے نبی پاک سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان کی بیوی رہے ہیں اور شاید اس کے بعد ہم نے کہیں اور نکاح نہیں کیا، لہٰذا ہمارا آخری قبیلہ یہی تھا، تو ہمیں اس کا فضیلت جو ان کے بینیفٹ ہماری مغفرت بخشش یا جو آپ نے کہا تھا کیا جو اہل بیت کو کسی طریقے کا فائدہ پہنچائے گا وہ اس کا حساب یا بدلہ مجھ سے لے گا، تو آپ ہمیں اس کا بدلہ دیجئے کہ ہمیں اس تپتے سورج سے تپتی زمین سے محفوظ کیجئے. یہ ان کی اپنی اپنی نیتیں ہوتی تھی. ہر شخص کے بارے میں دل میں اپنی نیت ہوتی ہے کہ جیسا وہ نیت رکھتا ہے اس کے عمل ویسا ہی ہوتا ہے، تو لہٰذا بینیفٹ اس کو مل جائے گا. یہ آپ کا جواب ہو گیا. دوسری بات آپ نے کہی کہ کوئی خاتون آپ کے گاؤں کی خواتین ایسی ہیں کچھ کہ جو یہ کہتی ہیں وہ شادی اس لیے نہیں کریں گی کہ اس کے اندر جو ہے وہ بے ادبی ہونے کا پہلو ہوتا ہے. دیکھیے اگر یہ بالکل حقیقت ہے، ان کے دل کی حالت کیفیت ایسی ہے، تو یہ تو بہت ادب احترام والی بات ہے کہ وہ اس لیے نہیں کریں گی کہ ایسا معاملہ ہو کہ اس کے اندر جو ہے وہ بے ادبی ہونے کا پہلو ہے. لیکن یہاں پہ ایک چیز سمجھنے والی چاہیے کہ اگر عورت اتنی ادب احترام والی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ادب احترام کرے گی، بے ادبی کیوں ہی کرے گی یا توہین کیوں ہی کرے گی. اور ایک سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ اہل بیت کی تعظیم کرنے میں یا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں آپ کو ثواب ملے گا اور مغفرت آپ کی ہو سکتی ہے، اگر یہ بتا دیا جائے اور اس کے بعد آپ کو یہ چیز معلوم ہے اور آپ کا اس پہ ایمان بھی ہے کہ ہاں ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کے گاؤں میں یا آپ کے پڑوس میں آس پاس کوئی ایسا ہے ہی نہیں کہ آپ جس کی تعظیم یا مدد کر سکیں، تو اس اعتبار سے آپ اس ثواب سے تو پریکٹیکلی پیچھے رہ ہی جائیں گے. یعنی میں صرف سمجھانے کے لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو وہ جو عورتیں کہہ رہی ہیں ان کی بات آپ کو سمجھ میں آئے تو آپ کو بینیفٹ نہیں ملے گا. لیکن اگر آپ کے آس پاس یا گھر کے اندر کوئی ایسا اہل بیت شامل ہے تو آپ ان کا زیادہ ادب کر کے، زیادہ احترام کر کے، زیادہ خیال کر کے اپنے نامہ اعمال میں ثواب کما سکتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی اور خوش کر سکتی ہیں ان کی وجہ سے. اب ان کا یہ دعویٰ کہ ہم اس لیے نہیں کریں گے کہ بے ادبی ہو، لہٰذا ادب کے معاملے میں یہ چیز ضروری ہے کہ ادب کرنے کے لیے وہ چیز آپ کے پاس ہونی تو چاہیے. تو جن کے پاس ہے ہی نہیں ان کو پریکٹیکلی وہ نامہ عمل میں ثواب کیسے آئے گا کہ وہ اہل بیت کی تعظیم کرتے ہیں، کیونکہ کی نہیں نا کبھی تعظیم، کوئی تھا ہی نہیں تعظیم کرنے والا، تو کر کے کیسے دکھاتے. لہٰذا اس ثواب کا فائدہ زیادہ پانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہونا چاہیے. تو عورتوں کا یہ کہنا کہ ہم نہیں کریں گے، تو اس سے بہتر تو یہ ہے کہ وہ کر لیں، کرنے کے بعد تعظیم کریں گی تو ان کا ایمان کا پریکٹیکل بھی سامنے آئے گا کہ کتھنی میں کرنی میں فرق ہے یا ایک جیسا، اور ان کی دل کی کیفیت حالت کیسی ہے. کیونکہ چیزیں غصے کی حالت میں ہی جانچی پرکھی جاتی ہیں. نارمل لائف روٹین میں ہر شخص ہر دعوے کر دیتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے ہم آپ کا ادب احترام کرتے ہیں، لیکن کبھی اس سے معاملہ بگڑا پھر دیکھا جائے گا کہ وہ ادب احترام کرتا ہے یا اپنے اصلی رنگ میں آتا ہے. تو عورت کو اپنے ایمان کی جانچنے کے لیے کہ واقعی اللہ رسول نے اس کے دل میں اہل بیت کی محبت کو رکھا ہے، یہ جانچنے کے لیے دور بھاگنے سے بہتر ہے کہ پاس رہ کے ادب کر کے دکھایا جائے. تو عورتوں کی یہ بات لاجیکلی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اس لیے جو ہے وہ نکاح نہیں کریں گے کہ شاید بے ادبی ہو جائے. ہو سکتا ہے ان کے دل میں یہ اچھی نیت ہو، اور یہ واقعی سخت ترین معاملہ بھی ہے کہ اگر کوئی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بیوی یا شوہر، اگر بہت سی خواتین ہوتی ہیں جو سید ہوتی ہیں اور شوہر ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، گالی گلوچ کرنا، مار پیٹ کرنا، جو کہ شرعاً بالکل جائز نہیں. اس لیے علماء نے منع بھی کیا ہے کہ کم از کم کیا کہتے ہیں سید زادی کا نکاح تو غیر سید میں نہ کیا جائے، کیونکہ آدمی ایک اعتبار سے حاکم ہوتا ہے اور اس میں سختی کا پہلو بھی تھوڑا سا ہوتا ہے، سختی بھی کرتا ہے، بے ادبی بھی ہو جاتی ہے، تو طلاق بھی ہو جاتی ہے، تو یہ معاملے ہو جاتے ہیں. حالانکہ مرد کے معاملے میں یہ اپوزٹ ہے
کہ اگر عورت سید نہ ہو تو وہ مرد سے نکاح کرے گی تو اس کو فائدہ زیادہ ہے، کیونکہ ایک تو وہ شوہر ہونے کے اعتبار سے ہر عورت اپنے شوہر کا ادب احترام کرتی ہے، چاہے وہ سید ہو یا نہ ہو۔ عورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ شرم و حیا رکھی ہوتی ہے بعض بغیرتوں کو چھوڑ کے، کہ وہ ہر معاملے میں ان کو خوش کرنا، راضی رکھنا، ان کی خوشی میں خوش ہونا، ان کی چیزوں کو جج کر لینا کہ ان کو کس چیز سے خوشی یا تکلیف پہنچتی ہے، تکلیف والی چیزوں کو چھوڑنا، یہ عام عورتوں میں رہتا ہے۔ تو اس اعتبار میں اگر عورت جو غیر سید ہے سید سے نکاح کرتی ہے تو اس اعتبار سے وہ ادب اس کا ڈبل بھی ہو جائے گا، وہ خود بخود ادب کرے گی تو وہ دونوں بینیفٹ پا لے گی، جبکہ نیت دونوں کی ہو، یعنی میں اہل بیت کے ہونے کی بھی نیت اس کے اندر اپنی تعظیم میں شامل کرے اور اپنے شوہر ہونے کی بھی نیت شامل کر لے۔ شوہر کا مقام بھی کوئی کم نہیں ہے، لیکن اگر شوہر اہل بیت میں سے ہوگا تو اس کی فضیلت زیادہ ہو جائے گی۔ تو عورت کے جو ہے نا بینیفٹ، محبت کا، ادب احترام کا ثواب اسی معنی میں زیادہ سمجھ آ رہا ہے کہ نکاح معاملہ کیا جائے۔ اب دوسرا پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ جو خاتون منع کرتی ہیں، آپ نے کہا ہمارے گاؤں میں، تو ان کا ارادہ کہیں اور کرنے کا ہوگا، وہ بھی اپنا اختیار ہے کہ کہیں اور کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، تو اس اعتبار سے وہ ہیلے بہانے بھی ہو سکتے ہیں، یہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ کیونکہ کوئی بھی چیز، اب مان لیجئے میں کہوں کہ میرے پاس کاش 10 لاکھ روپے ہوتے تو میں صدقہ کرتا، یہ تو صرف کہنے کی بات ہے۔ ریئل یہ ہے کہ اگر مجھ پہ 10 لاکھ آئیں تو میں صدقہ کروں گا، یعنی یہ آزمائش تو تب آئے گی نا جب مجھ پہ پیسہ بھی ہو، پیسے ہونے کے بعد میں یہ بات کہوں تو سمجھ میں آتی ہے۔ تو ٹھیک ویسے ہی اہل بیت کی تعظیم، ادب، احترام وغیرہ معاملات زیادہ ہیں، تو شوہر بننے کے بعد تو ان کو پریکٹیکلی بھی کرنے کے بعد ان کو اور زیادہ ثواب ملے گا کہ اہل بیت سے محبت اگر ہے تو وہ شوہر سے بھی کر کے فائدہ حاصل کر سکتی ہیں۔ تو چیزوں کا پریکٹیکل ہونا اصلاً سمجھ میں آتا ہے کہ یہ معاملہ اس طریقے کا ہے۔ دوسرا سوال آپ نے یہ بولا رمضان سے ریلیٹڈ، ابھی رمضان جلد آنے والے ہیں، تو یہ سوال اب دوسری اوڈی جو آپ نے بولی آپ اس کو اسی ٹائم پہ دوبارہ سے بھیج دیجیے گا تو وہاں آپ کا جواب مل جائے گا۔ لہٰذا اگر شوہر کو حشر میں اس کا فائدہ ملے گا کہ وہ اہل بیت کے گروہ میں شامل ہوگا، تو امید ہے کہ وہ بیوی کو نہیں بھولے گا، جبکہ بیوی اس سے یا وہ بیوی سے راضی ہو، ایذا تکلیف والا معاملہ نہ ہو، کوئی دل آزاری والا معاملہ نہ ہو۔ تو اگر شوہر اس سے راضی تھا تو انشاءاللہ اس کو فائدہ مل جائے گا۔ اور اگر یہ ہے کہ انتقال ہو گیا شوہر کا، طلاق ہو گئی یا بیوی اکیلی ہو گئی، تو پھر اس کا فائدہ بھی عشر میں مل جائے گا، جبکہ اس کا کوئی دوسرا نکاح نہ ہو، جیسا میں نے امام حسن والی روایت میں بتایا کہ ان عورتوں کا نکاح کرنے کا مقصد صرف نبی پاک کی عظمت اور محبت، ان کی اہل بیت سے عظمت محبت اور ان کے گھرانے میں خود کو جوڑ کے فخر محسوس کرنا کہ ہم پیدا تو نہیں ہو سکے لیکن ایک دوسرا آپشن جو نکاح کے تھا ہم اس گھر سے جڑ گئے۔ آپ نے دنیا کے معاملے میں بھی دیکھا ہوگا کہ لوگ کہیں نہ کہیں کسی بڑے شخص کے تھوڑا سا بھی کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں تو وہ اس کو کہیں نہ کہیں لوگوں کے اندر فخر سے بیان کرتے ہیں، فلاں سے تو میرا کانٹیکٹ ہے، اس سے تو میری بات ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کے گھر تو ہمارا عام آنا جانا ہے، کرتے ہیں سیم ویسی۔ تو دنیا کے ہر معاملے سے معاملہ نبی پاک کا افضل ہے، ہر معاملے سے دنیا میں۔ تو اس لیے وہ نکاح کرنا، نکاح کے بعد ان کے نام سے جڑے رہنا اور پھر نیا نکاح نہ کرنا، یہ ان کے ایمان کی مضبوطی یا آخرت کے اندر اپنی بھلائی اور خیر کہ دنیا کی زندگی تو 4 دن کی ہے، بہت چھوٹی ہے، آخرت کی طویل زندگی ہے، حشر کے میدان کی طویل زندگی ہے اور ایک لمبا وقت سورج کے نیچے گزارنا پڑے گا۔ تو اس ڈر اور خوف سے یہ کہ جب اہل بیت حوض کوثر پہ ہوں گے نبی پاک کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء اللہ جتنے بھی سب ہوں گے ان کے رحمت کے اندر ہوں گے، تو شاید وہ ہمیں بھی نہ بھولیں کیونکہ ہم ان کی بیویاں ہیں، تو اور عقلاً بھی سمجھ میں آتا ہے کہ شوہر نہیں بھولے گا، اگر دونوں میں محبت تھی تو وہ نہیں بھولے گا، تو ایسے میں ان کو بھی اس کا فائدہ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ مل جائے گا۔ اب اپنی قضا عمری نمازوں کا حساب لگانا ہوا اور بھی آسان۔ وزٹ کریں qazakalculator.sms.warsi.com پر اور اس کیلکولیٹر سے اپنی تمام قضا نمازوں کا حساب منٹوں میں کریں اور ڈاؤن لوڈ بھی کریں۔ چل تجھے بھی بخشوا دوں، تیری باری آ گئی